خواجہ معین الدین چشتی سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک کسان، بھئی موسم یہی چل رہا ہے کسانوں کا، تو ایک کسان آیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں، جس کی چھوٹی موٹی زمین تھی، اور جو آپ جانتے ہوں گے چک بندی وغیرہ جو چلتی ہے یو پی وغیرہ میں، تو اس چک بندی میں جو حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، اس نے اس کی زمین کو ہتھیا لیا، جیسے آج کل پلان چل رہا ہے ہتھیانے کا، کسانوں کی زمین چھین لینے کا۔ تو یہ آج کا کوئی نیا مدعا نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا رہا ہے۔ تو بہرحال اب جب وہ تو لاچار مجبور بیچارہ، اکیلے اس کی زمین ہڑپ ہو گئی، گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا۔ اب وہ سیدھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سیدھا آیا خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں۔ حضرت باحیات تھے، حضرت کی خانقاہ میں آیا اور حضرت سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اپنی صورتحال سے آگاہ کیا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، چھوٹی موٹی زمین تھی جس سے گزارا چلتا تھا بچوں کا، اور کچھ تھوڑا بہت میرا بھی پیٹ پل جاتا تھا بیچ باچ کے، لیکن وہ گورنمنٹ نے اس پہ قبضہ کر لیا اور ہتھیا لیا مجھ سے، چک بندی میں میری زمین میرے ہاتھ سے نکل گئی، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس وقت بادشاہ تھا سلطان التمش دلی میں، جو حضرت خواجہ بختیار کاکی کا مرید۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی جو تھے وہ غریب نواز کے خلیفہ اور ان کا مرید، یعنی غریب نواز دادا پیر ہوئے۔ تو حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اگر تمہاری زمین کو گورنمنٹ نے لے لیا ہے اور گورنمنٹ کے اہلکاروں نے، افیسروں نے قبضہ کر لیا ہے اور تم سے چھین لیا ہے، تو بادشاہ سلامت کے دربار میں جانا پڑے گا۔ کہا جی حضور، لیکن مجھے تو کوئی دربان گھسنے بھی نہیں دے گا اندر، میں تو ایک چھوٹا موٹا آدمی ہوں۔ یعنی کسان کی جو صورت تھی وہ پہلے ہی سے ایسی ہے، اسی لیے آج اگر کسان تھوڑا سی ترقی کر جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آتا ہے اتنی گاڑی کہاں سے آ گئی، اتنے اچھے لباس میں کہاں کسان آ گئے، کوٹ پینٹ میں کیسے کسان گھوم رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے نا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دور بدل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو دربار میں جانے بھی نہیں دیں گے۔ تو غریب نواز نے کہا ایک کام کرو، فلاں دن تم آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں۔ اب وہ وقت مقررہ پر آ گیا۔ اب غریب نواز نے اجمیر سے دلی پیدل سفر کیا، اس کو لے کے، اس دور میں پیدل سفر کر کے پہنچے، اور جب وہاں پہنچے اور بادشاہ کے دربار میں خبر کیا گیا کہ خواجہ معین الدین چشتی آئے ہیں اجمیر سے، تو دربار چھوڑ کے بادشاہ بھاگتے ہوئے باہر آیا استقبال کے لیے۔ خیر حضرت اندر گئے، ساتھ میں ایک کسان بھی بیٹھے حضرت، اور بیٹھنے کے بعد حضرت نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اس بیچارے کی زمین تھی کچھ، اور اس زمین کی چک بندی میں اس کی زمین چلی گئی، اس کا گزارا اسی پہ تھا، اس کے بال بچے پلتے تھے اور سال بھر کا خرچہ اس کا اسی پہ نربھر تھا، اور تم نے اس کی زمین لے لیا تمہارے اہلکاروں نے، تو اس کے لیے مجھے آنا پڑا تمہارے یہاں سفارش لے کے۔ کہا حضور آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ وہیں سے حکم دے دیتے یا اسی کو بھیج دیتے، یا وہاں سے کچھ پرچہ وغیرہ لکھ کے کسی قاصد کے ہاتھ روانہ کر دیتے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے اس کا کام کر دیتا، آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اسلام آتا ہے، یہاں غریب نواز اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ خود چل کر آئی، اتنی مشقت اور اتنی مصیبت برداشت کر کے آپ نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا، آپ کا ایک حکم میرے لیے کافی تھا سرکار، آپ خود اتنی تکلیف آپ نے اٹھایا کیوں؟ اس پر غریب نواز نے جواب دیا کہ ایسا ہے کہ جب آدمی بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے نا، تو ساری دنیا، سارے رشتہ دار، سارے علائق، سارے تعلقات اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نا، تو پھر اس آدمی کے ساتھ اللہ کا ساتھ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اسی لیے اجمیر سے دلی تک چل پڑا، میں دیکھ رہا تھا یہ مجبور اور بےکس سے لاچار ہے، کچھ کر نہیں پائے گا، اور جب یہ کچھ نہیں کر پائے گا تو اب اللہ اس کے ساتھ ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں تاکہ اتنی دیر میں بھی خدا کا ساتھ مجھے مل جائے۔ یہ اسلام ہے، کسی بےکس کی مدد کرنا، کسی بے بس اور لاچار کی مدد کرنا، اور یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، جس کے ساتھ کوئی نہیں دیتا اس کا ساتھ خدا دیتا ہے، جس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں مگر ایک سہارا ہمیشہ باقی رہتا ہے اور وہ اللہ کا سہارا ہے۔